یہودیوں نے کہا کفار مکہ سے کہ محمد سے 3 سوال کرو، وہ جواب نہیں دے سکے گا اور اس کی ناکامی پورے عرب میں مشہور ہو جائے گی۔ اصحاب کہف کون تھے؟ قصہ موسیٰ و خضر کی حقیقت کیا ہے؟ اور ذوالقرنین کون تھا؟ نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ ہی دنوں کے اندر وحی نازل ہوئی اور بزبان مصطفیٰ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور اے محمد یہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا، اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ اس نے مغرب کی طرف ایک مہم کیا، یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کے حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتا دیکھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ سورہ کہف۔ متکلمین اور متاخرین نے ذوالقرنین کی شخصیت کے متعلق مختلف نظریہ پیش کیا اور لوگوں میں مختلف آراء پیدا ہو گئے۔ بہت سے قدیم علماء و مفکرین نے سکندر مقدونی کو ذوالقرنین قرار دیا۔ اس نظریے کی حمایت کرنے والے محققین کے نزدیک چونکہ سکندر مقدونی نے روم، مصر، شام، عجم، خراسان اور مغرب سمیت مشرق کے بے شمار علاقوں پر حکومت کی ہے، لہٰذا سکندر اعظم ہی ذوالقرنین کی اس عظیم حکومت کا مصداق ہو سکتا ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جبکہ علماء و محدثین کی ایک بڑی جماعت اس کا رد کرتی ہے۔ امام ابن کثیر کے نزدیک ذوالقرنین کا زمانہ مقدونیہ کے سکندر اعظم سے 2000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور ان کے وزیر حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ آپ حج کے لیے پہنچے اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ طواف کعبہ بھی کیا۔ امام بخاری نے اپنے صحیح میں کتاب الانبیاء میں ذوالقرنین کے واقعے کو ابراہیم علیہ السلام تذکرہ سے پہلے نقل کیا ہے، لہٰذا اس کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے ذوالقرنین کے واقعے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام تذکرے سے قبل اس لیے بیان کیا کہ وہ اس شخص کے قول کو کمزور کرنا چاہتے ہیں جو سکندر مقدونی کو ذوالقرنین کہتا ہے۔ اس طرح امام ابن تیمیہ، ابن البر، ابن کثیر، علامہ عینی جیسے بڑے محققین نے اس نظریے کا رد کر دیا ہے، اور ان کے نزدیک چونکہ سکندر ایک بت پرست جابر ظالم شخص تھا جو اپنے ملحد استاد ارسطو کی رہنمائی لیتا تھا، ایسے شخص کو ایک صالح بادشاہ کا مصداق بنانا فاحش غلطی ہے۔ 20ویں صدی کے وسط میں جب ماہرین آثار قدیمہ نے سائرس اعظم کی قبر کی کھدائی کی تو وہاں سے ایک مجسمہ دریافت ہوا جس مجسمے میں نمایاں طور سے تاج اور اس میں 2 سینگ دیکھے جا سکتے تھے، لہٰذا جدید مفکرین و محققین نے کوروش عرف سائرس اعظم کو ہی ذوالقرنین قرار دیا ہے۔ کوروش ایک ایرانی بادشاہ تھا جس کا عروج سن 549 قبل مسیح میں ہوا۔ اس نے میڈیا، ایران، بابل، سندھ، ترکستان، مصر، لیبیا، مقدونیہ، سلطنت قفقاز اور مغرب تک کا علاقہ فتح کیا تھا۔ سید ابو اعلیٰ مودودی اور مولانا ابو الکلام آزاد جیسے مفکرین ذوالقرنین کو سائرس اعظم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ قرآن میں ذوالقرنین کے جو صفات و خصوصیات بیان ہوئی ہے وہ ایران کے بادشاہ کوروش سے ہی چسپاں ہوتی ہے، اور یہ سکندر اعظم کے بنسبت زیادہ قرین قیاس ہے۔ بائبل کے صحیفہ دانیال میں دانیال نبی کا جو خواب بیان کیا گیا ہے اس میں وہ میڈیا اور فارس کے متحد سلطنت کو ایک مینڈے کے شکل میں دیکھتے ہیں جس کے 2 سینگ تھے۔ یہودیوں میں اس 2 سینگ والے کا بڑا چرچا تھا کیونکہ اس شخص نے آخرکار بابل کے سلطنت کو پاش کرنا تھا اور بنی اسرائیل کو بخت نصر کی غلامی سے نجات دلانا تھا، اور یہ بادشاہ کوئی اور نہیں سائرس کوروش تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کیا تھا۔ سائرس کا اصل نام گورد یا کوروش تھا جیسا کہ آثار قدیم کے کتبوں سے معلوم ہوتا ہے، لیکن یونانی اسے سائرس کہنے لگے۔ چنانچہ دانیال کے صحیفہ اور قرآن کے سورہ کہف میں جس ذوالقرنین کا نام آیا ہے وہ یہی سائرس اعظم ہے۔